ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کی خبروں میں سیدھا سیدھا خبریں ہیں، کہیں کنوڑ یاترا اس کے بارے میں کچھ دیا گیا ہے، کہیں بہار میں جو ووٹر لسٹ ہے اس کے بارے میں دیا گیا ہے، اور یمن میں ایک کیرلا کی جو نرس اس کی جو سزائے موت آج دینے والی تھی کیوں ملتوی کی گئی۔ دیکھیے، چھوٹی خبر ہے لیکن کیرلا کے اخبارات نے کیا دیا اس کے بارے میں۔ کیرلا کے ملیالم زبان کے اخبارات، پھر وہاں کے انگریزی اخبارات نے اس کی بڑی تفصیل لکھی ہے۔ یہ بھی دیکھیں گے اس میں کیا ہو رہا ہے اور عدالتیں کیا کیا کہہ رہی ہیں۔ عدالتوں کے آج کئی فیصلے ہے، اتراکھنڈ ہے، اتر پردیش ہے، اور غزہ کی صورتحال اب قتل کرنا آسان ہو گیا ہے۔ دیکھیے، اب حیدرآباد میں بھی 2 واقعات ہوئے۔ ٹیسلا پیٹرول کے بغیر چلنے والی اب گاڑی ہندوستان میں بھی جو ہے وہ دستیاب ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھیے، یہ بھی خبر بمبئی سے آئی ہے۔ شام کی صورتحال ہے، ٹرمپ ہے، آسام ہے، کئی ایک خبریں ہیں۔ کوشش کریں گے ناظرین ان پر ہم آپ سے کچھ گفتگو کریں۔ ناظرین، آج چہارشنبے کا دن، محرم کی 20 تاریخ ہے اور 16 جولائی۔ پہلے ہم نرس کو لیتے ہیں، نمیشا پریا۔ دیکھیے، ایک عرصے سے یہ بات آ رہی تھی کہ یہ نرس چونکہ ایک یمنی عرب جن کے پارٹنر بن کر ان کے ساتھ ایک میڈیکل یعنی کلینک چلاتی تھیں، کسی مسئلے پر انہوں نے ان کو ایسا انجیکشن دے دیا بے ہوش کرنے کے لیے، تو ان کا مطلب ہے کہ مارنا مقصد نہیں تھا، لیکن وہ ہیوی ڈوز کی وجہ سے وہ انتقال کر گئیں۔ یہ ٹرائل ہوا، مقدمہ چلا، مقدمے میں یہ ثابت ہو گیا کہ انہوں نے اس کا قتل کیا ہے۔ چونکہ ایک نرس ہے اور اس کی ماں بالکل قریب کیرلا میں رہتی ہے، کوٹائم میں، تو وہ خون بہا، یعنی مقتول کے خاندان کو معاوضہ دے کر یہ معاملے کو نپٹا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں اسلامی قانون ہے۔ اسلامی قانون میں یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاتھوں قتل ہوا تو جو مقتول ہے ان کے خاندان سے آپ کچھ رقمی معاملے میں کے عوض وہ اس کو دے سکتے ہیں۔ عدالت اس کو بالکل کہہ دی کہ ہاں ٹھیک ہے، وہ اگر راضی ہیں تو ہم آپ کو بری کر دیتے ہیں۔ یہ معاملہ کافی مہینوں سے چل رہا تھا، اور کل ہم نے دیکھا سپریم کورٹ میں حکومت نے بے بسی اختیار کی۔ نہیں صاحب، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے اس میں۔ جو حکومت ہند نہیں کر سکتی، کیرلا کے ایک صوفی نے وہ کر دکھایا۔ آپ دیکھیے، کوٹائم، ترووننتھاپورم، کوچی، یہ ڈیٹ لائن کے اخبارات پڑھیے آج۔ جو نور نامی ایک بہت بڑا ادارہ ہے جہاں ہزاروں بچے دین کی تعلیم، ہر قسم کی تعلیم، بلکہ میڈیکل، انجینئرنگ، مینجمنٹ، یہ بھی کورس کرتے ہیں، اور حفظ قرآن ہوتا ہے وہاں، بہت بڑا ادارہ ہے۔ تو اس کے جو سربراہ ہیں، انہوں نے یمن کے جو صوفی ہیں، حبیب عمر بن حفیظ، ان سے رابطہ کیا، کہا کہ بھئی دیکھو، آپ ہم لوگ جو بھی ہے مقتول کے خاندان سے بات کیجیے گا، ہم پیسے دینے تیار ہیں، ہم اس کے لیے جو بھی آپ کہیں گے ہم وہ خون بہا کر دیجیے گا، یعنی بلڈ منی کہتے ہیں اس کو، انگریزی میں بلڈ منی کہتے ہیں، ہم بلڈ منی دینے تیار ہیں، اس کو زندگی کو بچا لو، اس کو تو انہوں نے وہاں کے قاضی، جو صدر قاضی ہوتا ہے، قاضی سے کہا کہ دیکھو، اس کی پھانسی کی جو تاریخ آپ دی گئی تھی، یعنی 16 جولائی، اس کو تھوڑا موخف کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، یہ آپ سزا ہوگی نہیں ہوگی، لیکن فی الوقت تو آپ اس کو ملتوی کر دیجئے۔ میں ان کے جو مقتول کے خاندان ہیں ان سے میں بات کروں گا، بات کر کے جو بھی معاوضہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے یا جو بھی ہے، اس کے بعد اگر وہ راضی نہیں ہوں گے تو آپ اپنی سزا کو آگے بڑھائیے، چلائیے۔ تو دیکھیے، صوفی اور سنت اس سرزمین کے کتنا انفلوئنس رکھتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند، جامعہ نظامیہ، دارالعلوم بریلوی اور نوریہ کالج، نور کالج جو کیرلا کا ہے، بہت بڑا کالج،
ایک عرصہ پہلے حیدرآباد کے بہت ہی صوفی اور عالم دین حضرت نوری شاہ صاحب بھی، وہاں بڑا انفلوئنس تھا ان کا. میں ایک بار جب کیرلا گیا تھا تو بڑا ذکر کر رہے تھے کہ بھائی آپ کے جو ہیں، خیر وہ اب انتظامیہ دوسرا اور بہت دوسرے لوگ کام کر رہے ہیں وہاں. تو نوریہ کالج کے جو سربراہ ہیں، بلکہ ایک تحریک ہے وہاں جس میں تمام لوگ آتے ہیں بہت، انہوں نے مداخلت کی. دیکھیے کتنی شرم کی بات ہے حکومت ہند کے لیے. حکومت ہند کا وکیل عدالت میں بول رہا سپریم کورٹ میں، ہم نہیں بچا سکتے صاحب، آپ وقت نکل گیا، مرنے دیجئے اس کو. جبکہ خطر میں 6 لوگ بحریہ کے جو جاسوسی کرتے، یعنی جرم کرے لوگوں نے. یہ غیر ارادی جرم تھا، یہ لڑکی نمیشا پریا کا، اور ان کا ارادی جرم تھا خطر میں جو تھے. اس کے لیے پی ایم صاحب خود جا کے امیر خطر کو بولتے ہیں بھائی چھوڑ دو یہ لوگوں کو، یار تو بالکل چھوڑ دی جاتی. لیکن یہاں ایک غریب نرس، وہ بھی کیرلا کی ہے، ہندوستانی ہے، اور وہ بھی آپ ہی کی ہے. خیر مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہیں گے آپ، معلوم ہے مجھے، لیکن کیوں؟ تو یہ دوہرا معیار ہے. آپ پڑھیے، بڑا مجھے اس لیے میں آپ کو پہلی اس کو میں اہمیت دے رہا ہوں کہ جو کام اتنی بڑی وشوا گرو نہیں کر سکے، ایک صوفی بالکل ایک جو اپنے لو پروفائل رہنے والا جو عالم دین بالکل لو پروفائل رہتا ہے، لیکن اس کا جو انفلوئنس ہے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کویت سے کوئی بڑے ڈیلیگیشن آئے تھے، تو جامعہ نظامیہ میں ایک صوفی عالم دین تھے، تو ان کا ذکر کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کا ہمارا پر بہت بڑا اثر ہے. تو یہ کہنا مقصد ہے کہ کس طریقے سے جو خاموش خدمت کرنے والے ہیں وہ کس طریقے سے اپنی ساکھ رکھتے ہیں، اپنے ملک کی بھی ساکھ رکھتے ہیں. تو ہے دیکھیے حالات ہیں، تو اس کے لیے ہم نے اس کا انتخاب کیا، اور یہ جو ہے بڑی راحت کی بات ہوئی. اور حکومت کیرلا، چیف منسٹر کیرلا نے بھی مرکز سے کہا کہ وشوا گرو آپ کچھ کیجئے. لیکن کیرلا کے جو چیف منسٹر ہیں وجین، انہوں نے وہ مدرسے سے رجوع کیا معاملے کو. دیکھو بھائی، آپ یمن کے بچے بھی آپ کے پاس پڑھتے ہیں، یہاں تعلقات ہیں آپ کے، اور یمن کے جو عالم دین ہیں ان سے بھی آپ کے روابط ہیں، آپ اس بارے میں کچھ کہیے. تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا، بڑی مشکل سے رابطہ کیا، اور کہا کہ دیکھیے یہ ہماری بیٹی ہے، یہ اس کے بارے میں آپ کچھ سوچئے. تو ملتوی کرا دیا گیا. تو بہت بڑی بات ہے. تو خیر یہ خبر ہے. دوسری خبر ہم آتے ہیں، کنوڑا یاترا. دیکھیے یہ ایک دھارمک، ایک مقدس یاترا ہے، لیکن پوری طریقے سے اس یاترا پر دہشت گردی پڑی ہوئی ہے. پوری سڑکیں جام ہیں، لوگ جہاں سے یہ گزر رہے ہیں لوگ اپنی سواریوں کو پیچھے لے رہے ہیں، کہیں ہماری گاڑی تباہ نہیں کر دیں گا، یہ فلاں نہیں کر دے گا. اور یہی یو پی کی سرکار ہے جو صرف 10 منٹ کے لیے نماز جمعہ کے موقع پر مسجد کے دروازے کے باہر اگر کوئی سب بنتی ہے تو لات مارے جاتے ہیں، اس کے لات مارا جاتا ہے نماز کی حالت میں ان کو. اور یہاں تو ان پہ پھول برساتے ہیں، ان کے لیے پورے رکاوٹیں. تو یہ پوری طریقے سے اب ملک کس طرف جا رہا ہے یہ باتیں. اب آج کنوڑ یاترا کا اخبار میں کیوں ذکر کیا گیا؟ کیو آر کوڈ کے بارے میں، کوئک ریسپانس کوڈ، یعنی اس کے ذریعے آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں، ایک شناخت ہو جاتی ہے اس کی. آج کل تو کافی کامن ہو گیا، لوگ کے پاس ریزگاری یعنی چلر نہیں ہے آج کل. دیکھیے 10 روپے کی نوٹ کی قلت، مجھے 5 روپے کی نوٹ تو اب غیبش ہو چکی ہے. 2 روپے کی نوٹ تو آپ دیکھیں گے نہیں. 1 روپے کی نوٹ بھی ہوتی تھی. جو لوگ، اب میں پوچھتا ہوں بچوں سے تو 1 روپے کی نوٹ بھی ہوتی ہے. جی جناب کیا بتائیں گے. تو اب 20 روپے کی نوٹ بھی ختم ہو رہی ہے، 20 روپے کا سکہ آ گیا ہے، 10 روپے کا سکہ بھی آج گیا. اب ان نوٹوں کی قلت میں تو اب کیو آر کوڈ ہی چل رہا ہے، یو پی آئی پیمنٹ چل رہا ہے، تو ٹھیک ہے چلیے. لیکن اب اتر پردیش کی حکومت نے کیا کہا کہ کنوڑ یاترا جہاں جہاں سے جا رہی ہے اس تمام علاقوں کے دکاندار، ہوٹل والے، جو بھی پھیری والے کیو آر کوڈ لگائیں. چونکہ کیو آر کوڈ سے پوری تفصیل آ جاتی ہے، اس کا مالک کون ہے، یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، فلاں جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال انہوں نے نام لکھنے کی بات کہی تھی، وہ بھی معاملہ سپریم کورٹ میں گیا، اور وہاں کے چیف منسٹر کو سن رہا تھا کہ اگر کسی کو تہذیب سیکھنا ہو تو ان کنوڑ یاترا سے سیکھو.
کیسے یعنی دیکھیے تہذیب ایسے ہی سیکھیں گے. سیکھیں ضرور سیکھیے, آپ بھی عمل کیجیے, اس کے بعد پھر دیکھیے انجام آج نہیں تو کل کیا ہونے والا ہے تمہارا بھی. تو اب کیو آر کوڈ پر سپریم کورٹ میں درخواست بھی کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے, کیوں کمپلسری کی جاتی ہے کیو آر کوڈ؟ نہیں کیو آر کوڈ رکھنا ضروری ہے. کیا یہ لازم ہے؟ یہ لیبر قانون کے تحت یا شاپس اینڈ اسٹیبلشمنٹ کا ایک قانون ہوتا ہے, اس کے تحت کیا ضروری ہے؟ اس پر سوال اٹھائے گئے اور سپریم کورٹ میں عرضی دی گئی. ایک وکیل اور جہدکار نے عرضی دی کہ یہ کیا معاملہ ہے. اب چونکہ نام رکھنے کے بارے میں سپریم کورٹ نے کچھ ہدایت دی تھی کہ نام کے بارے میں آپ نہیں کریں, اب اس طریقے سے یعنی اب بائیں ہاتھ کے ذریعے پہچان بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دیکھو بھئی آپ کہیں جا رہے ہیں تو پہلے کیو آر کوڈ دیکھ لیجئے, چونکہ اس کو پیسے دینا ہے نہیں دینا نام دیکھ لے کے, ورنہ اچھا چونکہ لوٹم لاٹ چل رہی ہے, پوری دنگ قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. تو اب سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت سے کہا کہ بھائی جواب دو اس کا, کیوں لگایا جا رہا ہے. لیکن یو پی میں اب یو پی اور آسام یہ دو ریاستیں ہیں. آسام سے دیکھیے کتنی بدترین خبر آئی ہے. اس نے کہا کہ آسامیت کو ختم کرنے کے لیے یہ درانداز آ چکے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں آ چکے ہیں, ان کو تو ختم کرنا ہے. دیکھیے کھلے عام کہہ رہا ہو, میاں لوگ بولتے ہیں وہاں آسام میں. میاں لوگوں کو تو ایک تو پہلے وہاں گوہاٹی میں ٹھیلا بنڈی, میوہ, ترکاری, مچھلی, یہ پورا سامان میاں لوگ ہی بیچتا کرتے تھے, سب کو نکال دیا گیا وہاں سے. نہیں یہ نہیں, اب ان کے گھروں کو تباہ کیا جا رہا ہے, ہزاروں کی تعداد میں. لیکن کچھ کوئی توجہ ہونے والی نہیں, نہ عدالت توجہ دیں گی نہ کوئی اور توجہ دیں گا. کچھ جہدکار وہاں پہنچے اس آسام میں پہنچ کے, دیکھیے وہ بھی خبر ہے آج کے, جس میں جمیعت العلماء وغیرہ یہ بھی ہیں. اور ایک ہے وہاں ایک عطر کا تاجر جس کو بدترین شکست دی وہاں کے لوگوں نے. وہ تو خیر تاجر ہے نا, تو وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لیتا ہے. تو دیکھیے کیسے ہے وہاں اتنے حد تک. اب آپ دیکھیے بوڈو لینڈ کا معاملہ ہوا, اس تاجر کا کیا رول تھا, وہاں سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو نکالا گیا. تو یہ ایک بدترین صورتحال اتر پردیش کے بعد آسام میں ہے. اور رہی بات اتراکھنڈ, وہاں کچھ کم نہیں ہے. اتراکھنڈ میں بھی بدترین طریقے سے جو ہے تعصب بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال ہے, تعصب کی صورتحال ہے. ایک اور خبر عدالت کی. دیکھیے عدالتیں بھی یعنی نیوز فیڈر ہیں, یعنی خبروں کو دینے والے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سرکاری محکمہ جات, سیاستدان یا پھر کوئی بڑے بڑے پروگرام ہی خبریں دیتے ہیں, لیکن عدالت بھی. ایک خبر آئی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین جو حیدرآباد بیس پارٹی ہے, جس کا ہندوستان کی کئی ریاستوں میں شاخیں ہیں اور کئی ان کے نمائندے بھی ہیں چن کر آتے ہیں, اب اس کا رجسٹریشن منسوخ کیا جائے, ایک عرضی پیش کی گئی سپریم کورٹ میں. اور سپریم کورٹ نے کیسی پھٹکار لگائی درخواست گزار پر. کہا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ یہ مجلس مسلمانوں کے لیے کام کرتی ہے اور سیکولرزم کے خلاف ہے. اب دیکھیے سیکولرزم اب یاد آ رہا ہے, کنوڑ یاترا میں یاد نہیں آتا سیکولرزم, یہاں یاد آیا اس کو درخواست گزار کو. کہا کہ نہیں یہ سیکولرزم کے خلاف ہے, فلاں ہے. تو جج نے کہا کہ بھائی, جج نے بتایا مجلس کے اس میں تو یہ تمام پسماندہ پچھڑے لوگوں کے مقصد کے لیے کام کرنے والی پارٹی ہے, ایسی پارٹی پر آپ وہ کرتے ہیں. چلیے درخواست آپ کی واپس لے لیجیے, نہیں تو ہم مسترد کر دیتے ہیں. تو درخواست واپس لینی پڑی اپنی عزت بچانے کے لیے. تو یہ بھی ہے, دیکھیے عدالت کی خبر ہے. آتے ہیں ناظرین ایک ایسا واقعہ. اب دیکھیے جنوب میں بھی شمال کی جراثیم کو لانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ خبر حیدرآباد کے قریب ایک ضلع ہے وقار آباد, وقار آباد سے آئی ہے. وقار آباد میں اب دیکھیے ایک جو سوسائٹی ٹرانزیشنل پیریڈ میں یعنی منتقلی کی پیریڈ میں, پہلے حیدرآباد نظام کے دور بلکہ 70 80 90 2000 کے دور تک بھی, یعنی 20 سال تک پہلے بھی کچھ خاص مخصوص طبقات تھے جو وہی کام کرتے تھے. دھوبی, راجہ کا طبقہ دھوبی کرتے, اور یعنی زلف تراش یعنی حجامت وغیرہ کرنے کے لیے, بال کٹانے کے لیے
جو سیلون ہوتے ہیں وہ نائب برہمن کرتے تھے. اس طریقے سے طبقات تھے، لیکن ان طبقات کو ریزرویشن کی وجہ سے یا دیگر سہولتوں کی وجہ سے یہ ان کے بچے پڑھ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور یہ پیشہ چھوڑ چکے ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو خود ہمارے خاندان سے جو خدمت ہوتی تھی جو بھی، تو اب وہ لوگ بولنے صاحب ہمارا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، ہمارا بیٹا فلاں جگہ آفیسر بن گیا فلاں جگہ. اب یہ نہیں، میری آخری نسل ہے ہماری کام کرنے کی. اب اس کی جگہ دیگر لوگ نے لے لی، خاص کر بہار، جھارکھنڈ، اتر پردیش، اتراکھنڈ سے بے شمار لوگ جو سیلون چلاتے ہیں، یعنی ہیئر کٹنگ چلاتے ہیں وہ لوگ ہیں، اور یعنی لانڈری چلانے والے، یعنی دھلائی، کپڑوں کی دھلائی کرنے والے، یہ لوگ بھی آ گئے ہیں، کافی لوگ آ گئے ہیں. تو اب یہ ہوا کہ وقار آباد کے پاس ایک سیلون ہے جس کے مالک کا نام فیروز ہے. تو اس کی دکان، بہت اچھی دکان کھولی اس نے، لوگ آنے لگے. تو وہاں کئی لوگوں نے، ہم نائب برہمن طبقے کے ہیں بھائی، یہاں سوائے نائب برہمن طبقے کا کوئی دوسرا آدمی یہاں سیلون نہیں کھول سکتا. اس پر حملہ شروع کر دیا گیا اس پر. تو اس نے پولیس میں عرضی دی. پولیس کہا کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی، ہم کام تو کریں گے، لیکن نہیں ہونے پہ وہ ہائی کورٹ سے رجوع ہوا. صاحب میں روٹی روزی کر رہا ہوں، میں اتنی دور سے میں آ کے یہاں سیٹل ہوا ہوں، میرا روزگار اسی پہ ہے. اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اس علاقے میں سوائے ہمارے طبقے کے، آپ کے طبقے کے لوگ کہاں ہیں؟ وہ بھی تو نہیں ہے. میں ایک دکان کھولا ہوں، روزگار کر رہا ہوں اور اچھا اس میں کر رہا ہوں. تو عدالت نے پولیس کو ڈائریکشن دیا، اس کی سلامتی ہونی چاہیے، اس کے کاروبار میں سلامتی ہونی چاہیے، اس کی روٹی روزی رکنی نہیں چاہیے. دیکھیے بڑا اچھا فیصلہ ہے. تو میں آج اس کے عدالت کے فیصلوں کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ عدالت نے کس طریقے سے QR کوڈ کے بارے میں اتر پردیش حکومت کو نوٹس دی، منڈیز کے بارے میں کس طریقے کی درخواست کو جو ہے مخالف کی درخواست کو ریجیکٹ کر دیا. اور اس طریقے سے آج ہائی کورٹ نے، حیدرآباد کی جو تلنگانہ ہائی کورٹ ہے، اس نے واضح کر دیا ہے کہ کسی بھی پیشے میں کسی کی اجارہ نہیں ہے. یہ جو معاملہ جو ماہر ہے وہ برابر کر سکتا ہے، ہر شہری کو اس کا حق ہے. پولیس کو ڈائریکشن دیا گیا کہ اس کی پوری حفاظت کی جائے، بلکہ گشت رکھائی رکھی جائے، اور اس کے سیلون پر سیکورٹی پہرا بھی ہو، تاکہ کوئی اس کو جو ہے اس کے کاروبار میں کوئی مداخلت نہ کرے. تو یہ بہت اچھی فیصلہ ہے. خیر ناظرین، کافی کچھ خبریں ہیں، مجھے اور بھی بہت سی خبروں پہ بات کرنی ہے، لیکن چونکہ یہ خبریں عدلیہ سے متعلق تھیں، اور عدلیہ ہماری جمہوریت کے ایک ٹمٹماتا چراغ ہے جس کو بجھنا نہیں دینا چاہیے، اس لیے میں نے اس کو ترجیح دی ہے. اس کے علاوہ کچھ بین الاقوامی خبریں بھی ہیں، مستقل خبریں بھی ہیں، جیسا غزہ ہے، روس یوکرین ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہے، یہ تو مستقل خبریں ہیں، اس پر بھی ہم کچھ بات کریں گے آج کے اخبارات کے حوالے سے ایک وقفے کے بعد. ناظرین، پروگرام ہمارے اخبار کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین، دوسرے حصے میں آپ کو ہم لے چلتے ہیں ٹیسلا. اب دیکھیے، ایلون مسک، وہ تو ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کی دوری ہو گئی ہے، اب وہ خیر کیسے ہو گئی، لیکن ہندوستان سے بڑی قربت ہو گئی ہے. ان کے والد محترم ہندوستان آئے تھے ایلن مسک کے، تو بڑی پروٹوکول دیا گیا تھا ان کو، ان کے ساتھ بہت نوازشیں تھیں حکومت کی. تو خیر پتہ نہیں، خیر سرمایہ کاری ہو رہی. لیکن ٹیسلا کی جو ہے، جو بنا فیول کے چلنے والی جو الیکٹریکل کار ہوتی ہے، اس کا بامبے میں شو روم شروع ہوا، یعنی کھولا گیا، بہت بڑا شو روم ہے. اور چیف منسٹر فرنویس نے پہلی گاڑی چلائی. دیکھیے آپ، اس کی تصویر بھی دی گئی ہے، اور یہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک چارجنگ پہ یہ 574 کلومیٹر جا سکتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ایک چارجنگ کے اوپر پھر اس کو ریچارج کرنی پڑتی ہے، تو کافی بڑا جو ہے اس کا معاملہ ہے. تو اس کے دو تین ماڈل جو ہے انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے یہ بن رہی کہاں ہے گاڑی ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ امریکن میڈ ہے، لیکن پوری طریقے سے چین میں تیار ہوتی ہے. اور چین دیکھیے امریکہ کا مخالف ضرور ہے، لیکن چین میں کیوں پروڈکشن ہوتا ہے کہ امریکہ میں بڑی کاسٹ ہوتی ہے، لیبر وغیرہ یہ وہ. اب چین میں جو ہے، چین میں بھی ہوتی ہے، لیکن اب ہندوستان میں اس سے چیپ ہو جاتی ہے، یعنی لیبر کاسٹ، کمپنی کو فائدہ ہوگا. تو یہ چین میں مینوفیکچر ہوئی، چین میں اسمبلی. اور دیکھیں چین میں کئی برٹش MG کی جو گاڑیاں آج کل آ رہی ہیں، وہ بھی تو ہے چین سے بن کر آ رہی ہیں. تو اب دیکھیں چین کس حد تک آگے بڑھ چکا ہے. تو ایلن مسک کی جو کار امریکن میڈ ہے، چین سے اسمبلی ہوئی ہے، چین سے آئی ہے ہمارے پاس، اور یہاں
बॉम्बे के शोरूम में दिखाई गई है। तो देखिए, चलिए ठीक है, चलो एक और इजाफा कारों की रेल फेल में, तो चलिए अच्छी बात है। दूसरी जो बात है वो है जय हिंद कैंप दिल्ली का। दिल्ली में देखिए, बंगाली बोलने वालों की बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है। अब एक ज़बान का मसला ऐसा हो गया है, महाराष्ट्र में हिंदी बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई, लेकिन साउथ इंडिया में नहीं। अब देखिए, साउथ इंडिया की 2 रियासतें ऐसी हैं, जो तेलंगाना और कर्नाटका। यहाँ उर्दू की वजह से हिंदी को आसानी हो रही है, क्योंकि उर्दू यहाँ की ज़बान है। यहाँ पर्शियन लोग यहाँ थे, उन्होंने दक्षिणी ज़बान के साथ एक दक्षिणी ज़बान उर्दू और पर्शियन और मुकामी ज़बान द्राविड़ी ज़बान को मिलाकर एक दक्षिणी डायलेक्ट की ज़बान है, यानी वो बिल्कुल उर्दू जिसको कहते हैं, दक्षिणी उर्दू कहते हैं। उसकी वजह से यहाँ हिंदी की मुखालिफत नहीं होती, बल्कि हिंदी आसानी से, कोई भी हिंदी का आदमी यहाँ आसानी से रह सकता, बिल्कुल कुछ उसको कोई मसला नहीं होता। लेकिन अब देखिए, ख़ुद दिल्ली के अंदर बंगाली बोलने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कौन? सरकार कर रही है, आवाम नहीं कर रही, सरकार कर रही है। आसाम में भयानक तरीके से, अब आपका चीफ मिनिस्टर का जो बयान आया कि आसामियों को ख़त्म करने के लिए दरअंदाज आ जा रहा है। फिर आइडेंटिफाई करना दरअंदाज कौन है। सैकड़ों बल्कि हज़ारों मकानों को डिमोलिश किया जा रहा है जो बंगाली बोलने वाले मुसलमान हैं। तो ये तो चीज़ होंगी, और ये इसका इख्तिताम कैसे होगा हम नहीं कह सकते। तो खैर ये सूरत हाल है। अब रही बात गज़ा की। अब देखिए, गज़ा में कल एक और बदतरीन दिन था। जहाँ ग़िज़ा लेने के लिए पहुँचे, वहाँ जहाँ पानी लेने के लिए टैंकर के पास पहुँचे, वहाँ बमबारी। जहाँ लोग छुपे हुए हैं मतलब हैं, वहाँ बमबारी। इस तरीके से एक तवील, मैं समझता हूँ कि जुल्म की जो दास्तान हो रही है, उस पर पूरी दुनिया खामोश है। अब डोनाल्ड ट्रम्प कहते जा रहे हैं एक हफ़्ता, वो पता नहीं एक हफ़्ता कब आएगा इनका, जंग बंद हो जाएगी, फलां हो जाएगी। तो ये पता नहीं, कोई आसार ऐसे जंग बंदी के फौरी तो दिख रहे नहीं। अलबत्ता बर्बरियत बराबर जारी है, और इस बर्बरियत में पूरी तरीके से ये नाम निहाद जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उस दुनिया की वर्ल्ड, तो पूरी यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, ये तो खामोश होंगे। लेकिन जो खुद अपने आप को भाई समझते हैं, फलां समझते हैं, उम्मत वाहिदा समझते हैं, ये लोग पूरी तरीके से मुजरिम बने हुए, खामोश बैठे हुए। बहुत तरीन दिन रहा कल, 100 से ज़ायद हलाकतें यानी शहादतें हुई हैं, इसकी खबर। और दूसरी तरफ हमास ने अपने वजूद को फिर भी याद दिलाया। उसने एक गज़ा में है एक टंग पर हमला किया इसराइल के, और 3 यहूदी फ़ौजियों को वासिल जहन्नुम कर दिया कि चलो जाओ, आपका रास्ता यही है। तो देखिए, आपने कहा कि हम हमास को तोड़ देंगे, और दूसरी तरफ जो फ़लस्तीनी अथॉरिटी का सदर है वो हमास से कह रहा है कि भाई नहीं, आप हथियार डाल दीजिए, फलां डाल दीजिए। तो मगरबी किनारे में क्या हो रहा है देखिए। मगरबी किनारे से हमने कल खबर पड़ी थी कि अमेरिकी सिटीज़न फ़लस्तीनी को हलाक कर दिया, नौजवान बच्चा। अब वहाँ बाज़ाबातकारों ने बेशुमार ज़्यादतें की, कई मकानात को फ़लस्तीनियों के ढेर कर दिया, उनके खेत को जो है तबाह कर दिया, उनके जानवर मवेशी चुरा के ले गए। ये खबर वेस्ट बैंक से आई है। लेकिन वेस्ट बैंक पे जो हुकूमत जिसकी है वो कह रहा है कि नहीं, कोई मज़ाहमत नहीं करना, इनको करने दीजिएगा, ये है। तो ठीक है भाई, इस तरीके की जो है गज़ा की सिचुएशन है। डोनाल्ड ट्रम्प, अब इनके बगैर शायद मैं समझता हूँ कि जब से ये इक़्तिदार में आए, हिंदुस्तान के अखबारात में शायद कोई दिन ऐसा ना होगा उनके बारे में कोई ना कोई ख़बर आई है। अब इनकी खबर आई है, अब फिर कह रहे हैं कि भाई 50 दिन में रूस यूक्रेन की जंग बंद होनी चाहिए। अरे भाई, पहले तो 20 अप्रैल का डेडलाइन दिए थे, अप्रैल जाके बहुत दिन हो गया, फिर क्या हुआ? नहीं। दूसरी तरफ एक ऐसी खुफिया वीडियो, टेलीफोनिक जो ऑडियो और वीडियो है वो नज़र उसमें आई है, इंकशाफ हुआ है, जिसमें ज़ेलेंस्की और ट्रम्प के दरमियान एक बातचीत हो रही है। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग किसी ने डाल दी, और कुछ फैक्ट चेकर ने कहा कि हाँ ये असली है। उसमें बताया कि अब अमेरिका फिर से हथियार देना शुरू किया है ज़ेलेंस्की को, और कहा कि अब रूस पे ताबड़तोड़ हमले करो, इसके ज़रिए मैं ऐसे हथियार दे रहा हूँ जो कभी इस्तेमाल नहीं हुए। जैसा हालिया दिनों में ईरान पर मैंने हमला किया था, वो पहली बार कहीं ऐसा इसका नहीं हुआ, पहली बार हमने देखा, बहुत अच्छी तरीके से हम सक्सेसफुल रहा। अब ऐसे हथियार मैं आपको दे रहा हूँ जिसका अभी तक दुनिया तजुर्बा नहीं की है, और मैं ये हथियार दे रहा हूँ यूरोपीय यूनियन के रास्ते से दे रहा हूँ। आप रास्ते नहीं, बल्कि ये हो गया। और उसके बाद ताबड़तोड़
ہم نے اس کے اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ زیلنسکی کو انہوں نے کہا کہ میں تو پٹا رہا ہوں پوٹین کو ابھی پٹنے میں دیر لگے گی، لیکن آپ یہ مارتے جائیے اس کو، اب وہی سدھرے گا، اور میں ایک کام اور کر رہا ہوں، دیکھیے آپ بڑے عجیب ہے، ملک کا صدر ہے وہ، یا پھر ایک بھانڈ ہے، سمجھ نہیں آتا وہ کیسی باتیں کرتا ہے. کہا کہ دیکھو یہ ہے کہ میں اس کو پٹا رہا ہوں، یہ نہیں پٹ رہا ہے، میں ابھی 50 دن کا وقت دیتا ہوں، دیکھو آپ جب تک اس کرتے رہو، اور آپ کی جو ہتھیاروں کی ترسیل رک گئی تھی امریکہ کی، میں پھر سے اس کو بحال کر رہا ہوں، آپ اس کو استعمال کرتے جائیے. تو اور ایک بات انہوں نے جو کی کہ میں روس پر مزید سینکشنز لگا رہا ہوں، یعنی انہیں کوئی چیز حاصل دنیا سے نہیں کر سکے، اس کو پوری طریقے سے جکڑ کے رکھ رہا ہوں. ابھی کیونکہ بڑا ملک ہونے سے وہ ہمارے ابھی میں نے اتنی جو سینکشنز لگائی ہے اس کا کچھ زیادہ اثر نہیں ہو رہا ہے، لیکن اور کمر کستا ہوں اس کے خلاف، پھر اس سے بات بھی کر رہا ہوں میں اس کو بٹانے کی وجہ. تو یہ لیک ہوئی ہے. تو دیکھیے کس طریقے سے جو باتیں ہوئی. تو اب یوکرین بھی تابڑتوڑ روس پر حملہ شروع کیا ہے، اور روس نے بھی اپنے حملے شروع کیے ہیں. دوسری طرف شنگھائی جو کوآپریٹو آرگنائزیشنز ہیں، اس کے وزرائے خارجہ، گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا کہ وزرائے دفاع کی بات کانفرنس ہوئی تھی چین میں، جس میں ہندوستان سے جو ہمارے وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ وہ بھی گئے تھے. اب جے شنکر کی باری، جے شنکر نے چین کے صدر سے ملاقات کی. تو اب کانگریس نے سوال اٹھایا کہ بھائی ٹھیک ہے، گزشتہ دنوں راج ناتھ سنگھ گئے تھے، آپ جے شنکر گئے ہیں، لیکن چین کے ساتھ ہمارے معاملات کی ایکسیو کیوں نہیں کی جا رہی، آخر کیا وجہ ہے؟ تو خیر یہ ملاقات میں یہ بتایا گیا ہے کہ چین کے صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ہند چین تعلقات کو مزید بلندیوں پر لے جانے کی بات کی جا رہی ہے. چونکہ ہمارا جو ٹریڈ ہے وہ چین کا ٹریڈ زیادہ ہے ہمارے ساتھ. چین کا ٹریڈ اتنا حد تک ہے کہ ہم کئی جگہ، اب دیکھیے کئی آٹو موبائلس کمپنیاں ہیں وہ وہیں چین سے بن کے آتی ہیں، ہمارے کئی جو ہے لاجسٹکس ہیں وہ سارے کے سارے چین کی طرف سے آتے ہیں. بلکہ کھلونے کی دکان پر گیا، دیکھا گفٹ کے لیے، بچوں کے گفٹ کے لیے، تو دیکھا میڈ ان چائنا، پیپلس یعنی PCI بلکہ دکھا ہوا ہے، یعنی عوامی جمہوریہ چین بلکہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. بولا واہ، تو یہ کھلونے تک چین سے آتے ہیں. تو ایسی صورتحال ہے. تو چین بڑی حد تک ہمارے ساتھ ہے، اور یہ چین کے ساتھ اب دیکھیے تصویر بھی دی گئی، جے شنکر زی پنگ سے ملاقات کر رہے ہیں. آتے ہیں ناظرین ایک اور خبر کی طرف آتے ہیں، سیریا. اب دیکھیے سیریا اور اسرائیل ایک ہوئے، جو منشا تھا یعنی مغرب کا، اور پھر عرب لوگ بھی اس میں ساتھ رہے، تو اب وہ سیریا کو اسرائیل کے ساتھ کر دیا. لیکن خبر کیا نکل کر آ رہی ہے کہ اب دیکھیے وہاں بھی ایک علاقہ تھا جو وہاں جو اب سیریا کی جو سرکاری فوج ہے وہ داخل نہیں ہوتی تھی، وہ داخل ہوئی اور تھوڑا بہت خون خرابہ ہوا. پھر اسرائیل نے بھی کچھ بمباری کی. پھر یہ کیا محبت ہو رہی ہے؟ ادھر جا کے آپ آذربائیجان باکو میں جا کے بات کرتے ہیں، ادھر آ کے دبئی میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ، پھر اسرائیل پھر ادھر بھی کرنا ہے. تو یہ بس سمجھ سے بالا تر باتیں ہوتی ہیں. یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ تو یہ بھی خبر آج کے اخبارات میں اس کو نمایاں کیا ہے کہ کیسے سیریا میں یہ چیز چل رہی ہے. ناظرین مانسون کی خبریں ہندوستان سے بھی آئی ہیں، سیلاب کی صورتحال امریکہ سے بھی آئی ہے. نیو یارک کے قریب ایک علاقہ ہے نیو جرسی، وہاں ایمرجنسی لگا دی گئی، پوری طریقے سے آبادی پانی بھر چکا ہے. ہم تو یہ کرتے ہیں کہ بھئی امریکہ تو بہت اچھا ملک ہے، وہاں تو ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن دیکھیے پرسوں فلوریڈا میں جو ہے طوفان آیا تھا، لاس اینجلس میں طوفان آیا تھا، کتنے لوگ بے شمار بلکہ سینکڑوں لوگ متاثر ہوئے، گھر بہہ گئے. اب یہ نیو یارک میں بھی پانی جم کر ہے، وہاں بھی سیلاب ہے، لیکن سب سے زیادہ متاثرہ اس سے ایک اور شہر بازو رکھ کر ہے، نیو جرسی نام ہے اس کا، وہاں کی خبر آئی ہے وہ ہے. اور ہندوستان کے اندر اتراکھنڈ یعنی اور ہماچل پردیش یہ سب سے زیادہ متاثر ہے. یہاں بہت بدترین طریقے سے سینکڑوں لوگ، ایک تو بارش کی صورتحال، سیلاب کی صورتحال، اور مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے یہ کچھ معاملات ہوئی ہیں جس کی خبریں آج اخبارات میں دی گئی ہیں. ناظرین اس طرح آج میری آپ کے ساتھ یہ گفتگو رہی. اب میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.